اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہر کوئی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ جہاں کہیں دیکھیں ہر کوئی آنکھ کی بیماریوں کا علاج ڈھونڈتا ہے، نظر کمزور ہونے کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، خاص نماز عصر کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آنکھوں پر دم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اگر آنکھوں کی بینائی کم ہے تو تیز ہو جائے گی، اور اگر آنکھیں کمزور ہیں، دکھتی ہیں یا آنکھوں میں پانی وغیرہ آتا ہے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نظر کس لیے کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر یہ وظیفہ کر کے آپ اپنی آنکھوں پر دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اب یہ انسان کی خوش بختی ہے یا بدبختی اس پر منحصر ہے کہ اکثر انسان آج کل بری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں۔ آنکھیں انسان کو اس لیے ملتی ہیں کہ وہ ارد گرد کی خوبصورت چیزوں کو دیکھے، اپنے اندر سمائے اور ان سے کچھ حاصل کر سکے۔ لیکن آج کل کے دور میں انسان کیا کر رہا ہے، بری چیزوں کو دیکھتا ہے، ہمیشہ فلمیں، ڈرامے وغیرہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے پر کر رہا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو پاک صاف کیجئے، اپنی آنکھوں کو اچھا کیجئے، کیونکہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں کس لیے دی ہے؟ اللہ نے یہ نعمت ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس نعمت کا اچھا استعمال کریں، بہتر استعمال کریں۔ اکثر آنکھوں میں موتیے وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بار بار علاج اور آپریشن کرنے کے باوجود آنکھیں ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ تو بھی آپ یہ سورت پڑھیں نماز عصر کے بعد، جیسے ہی دم کریں گے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، بینائی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک سورت کی ایک آیت کے 3 وظائف لائی ہوں۔ بہت ہی مجرب وظائف ہیں، آپ لوگ ان وظائف کو ضرور کریں۔ انسان کیا آج کل جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ جب اپنی آنکھوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے موبائل کا استعمال، جب اندھیرا ہوتا ہے تو موبائل کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور جب لگاتار آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ہم موبائل کی طرف دیکھتے ہیں، موبائل کی سکرین کی طرف نگاہیں جما کر بیٹھے رہتے ہیں، تو اس سے دماغ پر اثر ہوتا ہے، جسم کے جو پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں گردن کے ساتھ ان پر کھچاؤ ہوتا ہے، اور اس سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، اور درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کا بہت زیادہ استعمال، کمپیوٹر کا استعمال، ٹی وی بہت نزدیک سے دیکھنا، کم از کم 14 فٹ دور بیٹھ کر ٹی وی دیکھنی چاہیے۔ اتنی نزدیک سے ٹی وی دیکھنا بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یا بہت زیادہ جو کام کی دباؤ ہوتا ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آنکھوں میں جلن اور آنکھوں میں درد ہوتی رہتی ہے۔ تو آج میں آپ کو سورہ نبا، قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ نبا۔ یہ سورت ہے 30ویں پارے میں پہلی جو قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے، سورہ النبا۔ اس میں آپ نے آیت نمبر 1 یعنی عما یتساءلون، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے نماز عصر۔ جیسے ہی آپ نے پڑھنی ہے نماز عصر کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، درود پاک آپ نے نماز والا پڑھ لیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسانی آ سکے، آسانی آپ پڑھ سکیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے سورہ النبا کی آیت نمبر 1 اما یتساءلون، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلیوں پر دم کر لینا ہے۔ ہتھیلیوں پر دم کرنے کے بعد اپنی آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 1 مرتبہ نہیں کرنا بلکہ روزانہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے، جب تک آپ کی آنکھوں کی بینائی درست نہیں ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی ایک طریقہ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت ہی خاص اور آسان سا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 1 کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پانی پر نماز عصر کے بعد دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اپنی آنکھوں پر چھینٹے اس کے مار لینے ہیں۔ روزانہ آپ یہ عمل کرتی رہیں۔ اور تیسرا عمل اس کا جو بہت ہی آسان سا عمل ہے، وہ بھی آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ بہت ہی آسان ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن پاک کی یہ بہت ہی مبارک صورت ہے، بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ اس صورت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس صورت کے اثرات بہت ہی خاص ہیں۔ آپ کو جیسے بھی آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھوں میں موتیا ہے، نظر کم آتا ہے، یا آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، آنکھوں میں پانی آتا ہے، یا آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہے، اب جو وہ بوڑھے حضرات، وہ بزرگ حضرات جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ان کو نظر نہیں آ رہا، مزید کئی آپریشن کروائے ہیں آنکھوں کے، لیکن اب بھی ان کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ جسمانی کمزوری کی وجہ سے، دماغی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اپنی خوراک کو بھی بہتر کریں۔ خوراک کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ آیت بھی تلاوت کریں اور اس آیت کا وظیفہ کریں۔ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے عرق گلاب لے لینا ہے۔ عرق گلاب عام طور پر گھروں میں مل جاتا ہے، آپ نے عرق گلاب لے لینا ہے۔ یہ بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ اب آپ تینوں جو عمل ہیں وہ کر لیں، بہت ہی آسان عمل ہیں، ایک کے بعد ایک آسان عمل ہے۔ عرق گلاب آپ لے لیں، اس عرق گلاب پر اس صورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے، تو 3 مرتبہ عرق گلاب پر آپ دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد وہ آپ کسی شیشی میں رکھ لیں اور اس کو آپ سنبھال کر کسی جگہ پہ رکھ دیں، یعنی وہ ضائع آپ نے نہیں کرنی، نہ وہ گرنے دینی ہے، کیونکہ وہ دم شدہ ہو چکی ہے، وہ عرق گلاب دم شدہ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ نے ایک سرمے کی سلائی لینی ہے، اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنی آنکھوں میں ڈالنے لگیں تو اس سرمے کی سلائی پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کو عرق گلاب میں آپ نے ڈال کر اپنی آنکھوں میں اس کی 3 سلائیاں اپنی جو ہے دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں آپ نے ڈال لینی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں میں جلن ختم ہو جائے گی، روشنی تیز ہو جائے گی، تمام آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ بزرگ حضرات جن کی آنکھوں کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے، طبیبوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ان کی نظر واپس نہیں آئے گی بلکہ دن بدن کمزور ہوتی جائے گی، وہ یہ عمل جو میں نے لاسٹ میں بتایا ہے، یہ صرف 11، 21 یا 41 دن یہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ ڈاکٹرز کو چیک کروا لیں تو ڈاکٹرز خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نئے وظائف لاتے ہیں۔
جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، ربیع الغوث کا مبارک مہینہ جا رہا ہے۔ ربیع الغوث کے مہینے میں بہت سی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمیں بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔